میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آصف صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ امبر کے جانے کے بعد گھر کی تمام ذمہ داری اب گھر کی بڑی بہو کے ہاتھوں میں سونپ دینی چاہیے۔ تبھی تینوں بہوؤں کو بلاتے ہیں اور ان کے سامنے جب اپنا فیصلہ سناتے ہیں تو مہک تو یہ سن کے بہت خوش ہو جاتی ہے کہ امبر بیگم کی جگہ اب اس گھر کے تمام فیصلے اس کی مرضی سے ہوں گے۔ ایمان کو تو اس فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، وہ کھلے دل سے کہتی ہے کہ ابو جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، جبکہ فبیہہ بظاہر تو اعتراض نہیں کرتی، لیکن اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے زاویے دیکھ کے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اسے یہ فیصلہ ہرگز منظور نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ ایک امیر گھر سے آئی ہے، اسے تو عادت ہی نہیں کسی کے حکم پہ چلنے کی، صرف اس لیے کہ وہ گھر کی چھوٹی بہو ہے۔ اب اگر اسے مہک کے حکم کے مطابق چلنا پڑے گا تو اسے یہ بات ہرگز پسند نہیں۔ اس کا دل تو چاہتا ہے کہ فوراً اس فیصلے پہ اعتراض کرے، لیکن جب دیکھتی ہے کہ ایمان کو کوئی اعتراض نہیں تو فی الحال خود پہ قابو رکھتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے اس کے پیرنٹس بھی اسے سمجھائیں کہ فی الحال آصف صاحب جو کہتے ہیں ویسا ہی کرتی جاؤ، اگر کل کو تمہیں مہک نے پریشان کیا تو ہم خود آصف بھائی سے جا کے بات کریں گے۔ بہرحال دوسری طرف مہک آریان سے کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ شاہویر نے مہنور کو طلاق صرف اس لیے دی ہے کیونکہ ایمان اب کمانے لگی ہے اور شاہویر کے مالی حالات کافی عرصے سے کافی خراب جا رہے ہیں۔ شاہویر ایمان کی جاب کی وجہ سے اس کے پاس واپس آنا چاہتا ہے، جبکہ آریان مہک کی اس بات پہ اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم تینوں بھائیوں نے اپنی زندگی میں بہت پیسہ دیکھا ہے اور ہم کسی کے پیسے کو دیکھ کے کبھی بھی اس سے امپریس نہیں ہو سکتے۔ میں اپنے بھائیوں کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ شاہویر نے مہنور کی اصلیت دیکھنے کے بعد ہی اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب جا کے اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو چکا ہے کہ اس نے مہنور جیسی دھوکے باز لڑکی کے لیے ایمان جیسی سلجھی ہوئی نیک لڑکی کو چھوڑ کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ جبکہ مہک کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے، لیکن وقت آپ کو سب دکھا دے گا۔ مجھے تو 100% یقین ہے کہ شاہویر نے صرف ایمان کا پیسہ دیکھتے ہوئے مہنور کو چھوڑا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مہک خود ایمان کے جاب کرنے سے بہت جیلس ہے اور اس بات کا اندازہ ہمیں آگے چل کے ہوگا جب مہک گھر کی تمام ذمہ داریاں ایمان اور فبیہہ کو سونپنے کے بعد خود تسلی سے اپنے کمرے میں موبائل سکرولنگ پہ لگی رہے گی۔ فبیہہ کو جب دوپہر اور رات کے کھانے کی لسٹ بتاتی ہے تو فبیہہ کہتی ہے مہک بھابی آپ کو تو اچھے سے پتا ہے کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، تو ایسے میں مہک کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، ایمان کو بہت اچھا کھانا بنانا آتا ہے اور وہ تمہیں سب سکھا دے گی۔ یہ سن کے ایمان چونک اٹھتی ہے اور کہتی ہے بھابی آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ میں صبح جاب کے لیے نکلتی ہوں اور شام گئے واپس آتی ہوں، اور واپس آنے کے بعد میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں کسی کو کھانا بنانا سکھا سکوں۔ ہاں اگر آپ میرے ذمہ کھانا بنانا لگائیں گی تو ٹھیک ہے، میں رات کا کھانا بنانے کو تیار ہوں۔ تو مہک کہتی ہے ایمان تم اس کی فکر نہ کرو، اس کا بندوبست بھی میں کر لوں گی، جس پہ ایمان کافی حیران ہوتی ہے کہ مہک بھابی کیا بندوبست کرنے والی ہیں۔ ساتھ ہی مہک یہ بھی بتا دیتی ہے کہ میں نے سوچا ہے ایک اور مائی رکھ لی جائے کیونکہ گھر کے کام کافی بڑھ چکے ہیں۔ اب بندہ پوچھے کہ گھر کے کام کیسے بڑھ گئے؟ امبر بیگم کی ڈیتھ کے بعد باقی تمام تو وہی افراد ہیں، کسی کا اضافہ تو نہیں ہوا، لیکن مہک بڑی چلاکی سے اپنے تمام کام کسی میڈ کے ذمہ لگانا چاہتی ہے اور باقی کے سارے کام فبیہہ اور ایمان کے ذمہ لگانا چاہتی ہے۔ اب یہاں پر فبیہہ جب سارے کام نپٹا لے گی اور کافی تھک جائے گی تو مہک کو نہ صرف فبیہہ کے کاموں پہ اعتراض ہوگا بلکہ یہ گلہ بھی ہوگا کہ وہ کام کرنے میں بہت دیر لگاتی ہے۔ یہاں پر فبیہہ کا صبر اور برداشت جواب دے جائے گی تو وہ بھی مہک کو سنا دے گی کہ مجھ سے جتنے کام ہو سکتے تھے نا وہ سب میں نے کر لیے ہیں، اور ویسے بھی آپ تو کہہ رہی تھیں کہ گھر کے کام بہت بڑھ گئے ہیں جس کے لیے ایک ماسی آنے والی ہیں، تو کیا ہوا اس کا؟ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اور ویسے آپ سارا دن کیا کرتی ہیں؟ میں نے تو آپ کو موبائل یوز کرنے کے علاوہ کچھ کرتے نہیں دیکھا۔ اگر ابو نے آپ کو گھر کا بڑا بنایا ہے تو پھر امی کی طرح بڑی بنے۔ آپ کو یاد نہیں کہ امی کس طرح سارے گھر کے کام خود سنبھالتی تھیں، بہوؤں سے تو کچھ کرواتی ہی نہیں تھیں۔ دوسری طرف ایمان کے لیے ڈبل پریشانی شروع ہونے والی ہے کیونکہ ایک طرف مہک اس کے ذمے اتنے کام لگا چکی ہے، دوسری طرف اس نے جاب پہ جانا ہے اور اس دوران میں زاویار کا خیال کون رکھے گا؟ یہ مسئلہ الگ ہے۔
اب ایمان کو گھر کے سارے کام جلدی جلدی نپٹا کے گھر سے بھی بہت جلدی نکلنا پڑتا ہے، کیونکہ پہلے اس نے زاویار کو اپنی ماں اور بہن کے حوالے کرنا ہے اور اس کے بعد وقت پہ آفس بھی پہنچنا ہے، اور واپسی پہ بھی اسے زاویار کو پک کرنے کی وجہ سے بہت دیر ہو جاتی ہے، جس کے بعد ایمان خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود گھر کے نظام کو ٹھیک رکھنے کے لیے وہ کوئی اعتراض کیے بغیر مہک کے ذمہ لگائے گئے کام خوش اسلوبی سے انجام دینے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایمان نوٹ کرتی ہے کہ مہک ایمان پہ یوں حکم چلاتی ہے جیسے ایمان اس گھر کی بہو نہیں بلکہ مہک کی زر خرید ملازمہ ہو، اور پھر فبیہہ بھی موقع دیکھ کے کہ مہک آس پاس نہ ہو ایمان سے اپنے دکھڑے روتی ہے کہ کس طرح مہک سارا دن فبیہہ سے کام لیتی ہے اور پھر اس کے کاموں میں اعتراض بھی کرتی رہتی ہے، جبکہ خود سارا دن بیٹھی بس موبائل سکرولنگ کرتی رہتی ہے۔ تو ایمان کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے ابو نے گھر کی ذمہ داری غلط ہاتھوں میں سونپ دی ہے۔ فبیہہ کہتی ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ تو یوں حکم چلا رہی ہیں جیسے وہ اس گھر کی مہارانی ہوں اور ہم دونوں نوکرانیاں ہوں۔ ایسے میں ایمان جا کے مہک سے بات کرتی ہے کہ مہک بھابی، چونکہ ہم تینوں ہی اس گھر کی بہوئیں ہیں تو میرے خیال سے ہم تینوں کو کام آپس میں ایکولی بانٹ لینے چاہیے، اور پلیز میرے ذمہ صرف اتنے ہی کام لگائیں جتنے میں آرام سے کر سکوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ مجھے جاب پہ بھی جانا ہوتا ہے۔ تو مہک کو تو ویسے ہی ایمان کے جاب کرنے پہ بہت حسد محسوس ہوتا ہے کہ وہ اتنی پڑھی لکھی ہے، اتنی اچھی جاب کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اسے باہر جانے کا موقع بھی مل جاتا ہے اور گھر کے ماحول اور کام سے کافی دیر کے لیے چھٹکارا بھی مل جاتا ہے۔ تبھی مہک سوچتی ہے کہ مجھے ابو سے بات کرنی چاہیے اور جا کے آصف صاحب سے کہتی ہے کہ ابو مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے کروں۔ آصف صاحب مہک کو حوصلہ دیتے ہیں کہ مہک بیٹے تم نے جو بات کرنی ہے کھل کے کر سکتی ہو، تو مہک بھی کہہ دیتی ہے کہ ابو دراصل مجھے ایمان کی جاب پہ اعتراض ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ جاب چھوڑ دے تاکہ وہ گھر کے کاموں میں اپنا دھیان لگا سکے۔ ویسے بھی گھر کے لیے پیسوں کا بندوبست کرنا مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، عورتوں کا کام ہے گھر کو سنبھالنا۔ تو آصف صاحب لگتا یہی ہے یہاں پر ایمان کی سائیڈ لیتے ہوئے مہک کو ہی سمجھائیں گے کہ تمہاری امی کے ہوتے ہوئے بھی ایمان جاب کرتی تھی اور امبر کو اس بات پہ اعتراض نہیں بلکہ خوشی محسوس ہوتی تھی، اسی لیے وہ زاویار کو بھی خوشی خوشی سنبھال لیتی تھی، اور اب تو ایمان نے زاویار کی ذمہ داری بھی آپ میں سے کسی پہ نہیں لگائی بلکہ وہ اپنی ماں کے گھر زاویار کو چھوڑ کے جاتی ہے، تو پھر ایمان کی جاب پہ اعتراض کرنا میرے خیال میں بے معنی ہے۔ امبر بیگم کے ہوتے ہوئے بھی تو گھر کا نظام بالکل ٹھیک چل رہا تھا نا، تب بھی ایمان کی جاب جاری تھی، تو میرے خیال سے اب بھی بہتر یہ ہے کہ تم اور فبیہہ دونوں مل کے اس گھر کا نظام اپنے ہاتھوں میں سنبھال لو، باقی جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو۔ اب مہک یہاں سے غصے میں جب اپنے کمرے میں جائے گی تو آریان سے گلہ کرے گی کہ ایمان جاب کرتی ہے، میرے اور فبیہہ کے ذمہ گھر کے سارے کام ہیں، جب ابو نے امی کی جگہ مجھے دی ہے تاکہ میں اس گھر کے فیصلے کر سکوں، تو جب میں چاہتی ہوں کہ ایمان جاب نہ کرے تو میرے خیال سے ابو کو اس بات پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے میں آریان مہک سے کہتا ہے ویسے تم سارا دن کیا کرتی ہو؟ میں نے تو تمہیں سارا دن کوئی کام کرتے نہیں دیکھا، وہ دونوں بھی تو اعتراض کر سکتی ہیں کہ تم بھی تو گھر کا کوئی کام نہیں کرتی۔ تو یہاں پر مہک آریان کو بھی چپ کروا دیتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ گھر کو میں نے کیسے چلانا ہے۔ تو ناظرین لگتا یہی ہے کہ مہک کی اس خود سری کی وجہ سے آصف صاحب کو ہی اپنے فیصلے کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا، آیا مہک کے ذمے سارے گھر کی ذمہ داری لگانا درست ہے بھی یا نہیں۔ اور دوسری طرف لگتا یہی ہے کہ ماہنور کو شاہویر نے طلاق تو دے دی ہے لیکن اس بار ماہنور واقع ہی امید سے ہوگی، ظاہر ہے کہ جب پریگننسی ہو تو طلاق نہیں ہوتی، تو ایسے میں ماہنور ایک بار پھر شاہویر کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کرے گی، ہو سکتا ہے کہ اس بار وہ بہت سدھر چکی ہو اور فیصلہ کر چکی ہو کہ اب وہ اپنی ماں کی کسی بات پہ عمل نہیں کرے گی بلکہ جیسا شاہویر چاہتا ہے ویسے ہی رہے گی، اور ایمان جسے خود بھی افسوس تھا اس رشتے کے ٹوٹنے کا، حالانکہ اسے شاہویر کی دوسری شادی پر بھی بہت تکلیف ہوئی تھی، ہو سکتا ہے کہ کھلے دل سے ماہنور کو ایکسیپٹ کر لے، کیونکہ ایمان تو یہ فیصلہ کر ہی چکی ہے کہ شاہویر اب صرف زاویار کا باپ رہے گا، اس کے علاوہ میرا شاہویر کے ساتھ اور کوئی رشتہ نہیں بچا۔ بہرحال ناظرین، آپ کو ان چاروں بہوؤں میں سے سب سے اچھی بہو کون سی لگتی ہے؟ مہک، ایمان، فبیہہ یا ماہنور؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔